اس کے علاوہ جو یہاں کے انڈسٹریلسٹ ہیں، یہاں کے ٹریڈرز ہیں، یہاں کی جو باقی کمیونٹیز ہیں، یوتھ سے بات ہوئی، ایس سی سے بات ہوئی، او بی سی سے بات ہوئی، ویمن سے بات ہوئی، شیڈول کاسٹ سے بات ہوئی، شیڈول ٹرائب سے بات ہوئی، تو مجھے لگا کہ واپس چلی جاؤں گی تو بہت زیادتی ہو جائے گی جموں کے لوگوں کے ساتھ. خود کی ندیاں بہیں گی، یہاں کاروبار بڑھے گا، یہاں انڈسٹری بڑھے گی، یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا، یہاں ہر جگہ جو ہے بجلی آئے گی، سب کچھ جو ہے یہاں دن میں پتہ نہیں اوپر سے ٹپکے گا. مگر آج ہمارے جموں کے لوگ ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی پریشانی اتنی یہاں کے لوگوں کو ہے، کیونکہ 370 ہٹانے کے بعد جو میں دیکھتی ہوں کہ جو منشا ہے کہ کس طرح جموں کشمیر کی زمین کو، یہاں کے روزگار کو، یہاں کی نوکریوں کو، یہاں تک کہ یہاں کی باجری نکالنے کے لیے، پتھر نکالنے کے لیے بھی باہر سے لوگ لائیں، اور جس کا خمیازہ یہاں کے جو غریب لوگ ہیں، یہاں کے جو عام لوگ ہیں، ان کو اٹھانا پڑتا ہے کہ آج باجری کا ٹرک 21,000 روپے میں ملتا ہے آپ کو، ریت کا ٹرک جو بھی باجری ملتی ہے. تو ہر چیز جو نوکریاں ہیں ہماری، جو پہلے جموں کشمیر کے لوگوں کو ملتی تھی، لداخ کے لوگوں کو ملتی تھی، آج اس میں ہمارے لوگوں کا چانس ہی نہیں ملتا. میں نے سنا کہ راجوری میں کہیں 2 کہیں 4 نوکریاں تھی، تو 4 یا 6 نوکری میں سے ایک بھی لوکل کو نہیں ملی، سب کی سب باہر کے لوگ آ کے ان کو مل گئے. سے میں دیکھ رہی ہوں کہ پریشان ہے، ہمارا کاروبار ٹھپ ہے، پہلے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے. اسی طرح انڈسٹریز کا حال بہت برا ہے. ہم نے سنا تھا کہ بڑی انڈسٹری سیٹ ہوگی، مگر انڈسٹری جو آلریڈی ہمارے پاس ہے، کیا ہم ان کو پوری بجلی دے پاتے ہیں؟ کیونکہ جو بجلی ہمارے جو ریسورسز، ہماری جو زمین ہے، ہر چیز کو یہ داو پہ نیلامی کرنا چاہتے ہیں. پانی تو آلریڈی لے چکے تھے، بجلی تو ہمارے یہاں تو بجلی ہوتی نہیں ہے. گرمیوں میں جموں میں تکلیف ہوتی ہے، سردیوں میں کشمیر میں، مگر ہماری بجلی سے ہمارے ملک کے کارخانے چلتے ہیں. تو میں دیکھتی ہوں کہ یہاں یہ سوال جو ہے 370 کوئی مسلمانوں یا کشمیریوں کا سوال نہیں ہے. یہ مہاراجہ ہری سنگھ نے یہاں کے خاص کر ڈوگرا کلچر کو، ڈوگرا آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے یہ 370 کا جو ہے آرٹیکل انہوں نے رکھا. کیونکہ ہمارے پاس بہت کم زمین ہے، آلریڈی جموں کشمیر کی زمین بہت کم ہے. باہر سے لوگ نہیں آئیں گے، ہماری نوکریاں ہمارے بچوں کے لیے ہوں گی، کیونکہ ہمارے پاس یہاں اور وسائل نہیں ہیں نوکریوں کے. ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن میں اتنا روزگار نہیں ملتا ہے. مگر میں دیکھتی ہوں کہ یہاں جو 370 کے بعد جو اندھیرا چھا گیا ہے، اس اندھیرے نے جموں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. کہ ہمارے ساتھ بہت لوگ ملے اور سب نے یہ شکایت کی کہ ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی، مگر جو ہماری نئی جنریشنز ہے، جو ہمارے بچے ہیں، جو ان کے بچے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ کل کو یہ نہ دیکھنا پڑے کہ وہ جو ڈوگرا ہوتا تھا وہ کون ہوتا تھا، اس کی زمین کہاں تھی، اس کا گھر کہاں تھا. ابھی تک تو جموں کشمیر میں ہمارے کسی کسان نے خودکشی نہیں کی. ہمارا کوئی انسان ایسا نہیں جس کے سر پہ چھت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بار بار کہتے تھے 370 کی وجہ سے جموں کشمیر پچھڑا ہے. اگر ہم انڈائسز دیکھیں جموں کشمیر کے باقی ملک کے مقابلے میں، تو میں نے پہلے کہا کہ ہمارے یہاں کبھی بھی فارمرز خودکشی نہیں کرتے ہیں، پورے ملک میں خودکشی ہوتی ہے. پورے ملک کے اندر لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ سوتے ہیں، بس اڈوں پہ سوتے ہیں، مگر ہمارے جموں کشمیر میں سب کے سر پہ چھت ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو 370 جو مہاراجہ ہری سنگھ نے یہاں مل کے شیخ صاحب کے ساتھ اس وقت کنڈیشن رکھی تھی، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایک سرکشا کاؤچ ملتا تھا، یعنی ایک پروٹیکشن ملتی تھی، جس کو انہوں نے تتر بتر کر دیا. انہوں نے خالی 370 نہیں ہٹایا، انہوں نے بابا صاحب امبیڈکر کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو ڈیسریکیٹ کیا، اس کی دجیاں اڑائی تھی. کیونکہ محبوبہ مفتی جس جھنڈے کی بات کرتی ہے، چاہے وہ ملک کا جھنڈا ہو، چاہے جموں کشمیر نکالتا تھا، مگر آج اس کے لیے بھی باہر والے لوگوں کو اس کے کانٹریکٹس ملتے ہیں. کشمیر میں ریت نکالنی ہوتی ہے تو باہر والا کانٹریکٹ آتا ہے. آہستہ آہستہ جو بھی کچھ ہے اس کو یہ باہر جو ہے انہوں نے آکشن کر دیا ہے، سیل لگا دی ہے سارے جموں کشمیر کی. ہمارے پاس ہمارے سکھ بھائی آئے،
انہوں نے ہم سے شکایت کی کہ اگر تمام زبانوں کو انہوں نے یہاں انکلوڈ کیا تو پنجابی کو کیوں چھوڑ دیا. یہ تو باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں. ان کے ساتھ یہ کیوں اتنا یہ اس قسم پنجابی زبان کے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے؟ تو ایسا لگتا ہے کہ کشمیری پنڈت ہمارے یہ جہاں بھی ہمیں بولتے ہیں کشمیر میں بولتے ہیں 370 کی بات مت کرو، پبلک سیفٹی ایکٹ کے اندر بند کریں گے. جموں میں کہتے ہیں 370 کی بات مت کرو. جی یہ تو بڑا انٹی نیشنل گل ہے. مگر جب یہ لوگ ہر الیکشن میں، بہار کے الیکشن میں، ارے بابا ان کو 2 وقت کی روٹی تو دو، ان کو وہاں پر گھر پہ چھت تو دو، کسان کو پانی تو دو، کسان کو فرٹیلائزر تو دو. آپ تو کسان سے اس کی زمین بھی چھیننا چاہتے ہیں. ان کو بولتے ہیں کشمیر جاؤ، 370 ہم نے ہٹایا، مگر وہاں وہ بکا نہیں. وہاں انہوں نے بہت کوشش کی تھی 370 بیچنے کی. اب ایک گائے سے کتنا دودھ نکالیں گے آپ؟ ایک 370 کو کتنا دھوئیں گے آپ؟ تو وہاں تو کچھ نہیں ہوا. ہمارے کشمیری پنڈت بھائی جو اتنے سالوں سے انتظار کریں، جن کو مفتی صاحب نے اپنے وقت میں ان کے لیے وہاں ٹرانزٹ اکاموڈیشنز بنائی تھی، اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کے وقت میں کچھ ہوا، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا. یہ تو ساری دنیا کو بولتے ہیں جاؤ، جموں کشمیر از آن سیل، گو اینڈ بائی لینڈ. واٹ اباؤٹ دیز کشمیری پنڈتس جو یہاں کیمپس میں اس وقت گرمی میں جو انتظار کر رہے تھے کہ بی جے پی کی حکومت آئے گی، بی جے پی کو میجورٹی ملے گی اور بی جے پی ہمیں کشمیر میں بسائے گی. واٹ اباؤٹ دیم؟ دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیم. ان کی بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو کیسے بسائیں، بلکہ ماحول خراب کیا جا رہا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کا رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اتنی ملیٹنسی بڑھ گئی ہے ان کے وقت میں. یہ کہتے تھے ملیٹنسی ختم ہو گئی ہے. آج ایک گاؤں سے 10 15 لڑکے ایک ساتھ چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ایک آواز تھی تمام آوازوں کو بند کر دیا ہے. آپ نے لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے، بیچ کا راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے. لڑکا سوچتا ہے یا تو مجھے جیل جانا ہے یا بندوق اٹھانی ہے. تو اچھا ہے میں بندوق اٹھاؤں تو میں مر جاؤں، وہ زیادہ بہتر ہے جیل جانے سے، کیونکہ بات نہیں کرنے دیتے آپ کسی کو. جموں کے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے جس طرح کشمیر کے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے. پھٹنے کو آئے ہیں. میں سنتی رہی ہوں پچھلے 5 دنوں سے. یہاں کے مسلمانوں کی بات نہیں، میں یہاں کے ہندو کی بات کر رہی ہوں، جو کہتا ہے میرے پاس پرسوں ایک آ گیا، ایک ڈوگرا آ گیا، اس نے کہا میری 2 بیٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کا کل کو کیا ہوگا؟ اگر اسی طرح سے ہماری زمین، ہماری نوکریاں سیل پہ لگا دی جائیں گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے میں آپ کا یہاں جو ہمارے پریس کے لوگ ہیں، میں ان سے بھی التجا کرنا چاہتی ہوں. اب دیکھیے امریکہ کو دیکھیے، ٹرمپ اتنا پاورفل، پر میڈیا نے کیا رول کیا؟ میڈیا نے اس کو تقریر نہیں، اس کی تقریر تک انہوں نے نشر نہیں کی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے کچھ چینلز، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، وہ بی جے پی کا ایجنڈا چلاتے ہیں، ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن نہیں چلاتے. وہ میں نے بار بار کہا ہمارا ملک، یہ ملک ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن پہ چلے گا. کانسٹیٹیوشن سے یہاں کے لوگ اکٹھے ہیں. اگر بی جے پی کا ایجنڈا ہے تو وہی حال ہوگا جو پچھلے 6 سال سے ہو رہا ہے. تتر بتر ہو رہے ہیں. ہندو کو مسلمان سے لڑاؤ، مسلمان اور آپس میں گجر اور پہاڑی لڑاؤ، شیعہ اور سنی لڑاؤ. ابھی جو انہیں سیٹس کا ڈی سی الیکشن میں جو سیٹس میں شیڈول کاسٹ کے لیے انہوں نے ریزرو کی ہیں، شیڈول ٹرائب کے لیے ریزرو کی ہیں، خود ریزرو کی ہے، اور جان بوجھ کے دوسروں کو کہتے ہیں آپ جا کے جی کورٹ میں جاؤ، ادھر پل لگا لو تاکہ آپس میں جھگڑا ہو جائے. جو ادر کیٹیگریز ہیں اور ایس سی کا جھگڑا ہو جائے، کشمیری اور گجر کا جھگڑا ہو جائے، ایک دوسرے کے گلے پڑے، ہم شیعہ اور سنی جھگڑا کریں، جموں اور کشمیر کے جھگڑا کریں، ڈوگرا اور کشمیری جھگڑا کریں. اس کے بغیر تو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. 2 کروڑ روزگار تو آئے نہیں ہر سال. مگر ہندو مسلمان کا جھگڑا، اب جموں کے لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لینے کے دینے پڑ رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو. کہا تھا یہاں روزگار آئے گا، 370 ہٹے گا، مگر جو نوکریاں وہ بھی جا رہی ہیں. تو کیا کیا ہے آج؟ کوئی نیا طریقہ ہے، کوئی فارم نکالا ہے. کچھ علاقوں میں یہ فارم کہتے ہیں کہ بھئی یہ فارم بھرو، اپنی شناخت بتاؤ. کچھ علاقوں میں جان بوجھ کے. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ یہ ہندوؤں کے دوست ہیں اور دوسروں کے دشمن ہیں، نہیں. جب ہمارا ہندو بھائی، ہمارا ایس سی کا بھائی، وہ کہتا ہے کہ میرے بچے کو نوکری ہے، باہر والے کو میں نوکری نہیں دوں گا، تو کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں مسلمانوں کو کھدیڑنے کے لیے، ہم جا رہے ہیں بٹنڈی، ہم جا رہے ہیں سنجوا، یعنی اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں. یہ کب تک چلے گا؟
یہ تو بہار میں تو نہیں چلا. میں تو آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ تیجسوی, اتنا چھوٹا بینگ ان اپوزیشن, اس نے نیریٹو سیٹ, روٹی کپڑا روزی مکان, اور ان کی یہ جو 370 جی 35 اے جی یہ جی ہٹایا, کشمیر میں زمین خریدو, یہ نہیں چلا. اور مجھے امید ہے جب ظلم بڑھتا ہے تو آخرکار مٹ جاتا ہے. آج ان کا وقت ہے, کل ہم سب کا وقت آئے گا, اور اس کے بعد وہی ہوگا جو ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے. تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں, آپ آئے, آپ نے میری بات سنی. یا کیجول لیبرز اتنے دنوں سے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, ان کا ہم نے ریگولرائزیشن کے آرڈرز میں نے اپنے ہاتھ سے کیے تھے, 60,000 کیجول لیبرز کے, ان کو بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہاں ہمارے بارڈرز پہ فائرنگ چالو ہے. میں نے پہلے بھی کہا, بار بار کہتی ہوں, جو مفتی صاحب کا ویژن ہے کہ بارڈرز پہ گولی باری نہیں, بارڈرز پہ راستے کھولو, سچید گھاٹ جموں سری نگر اسکردو کھولو, یہ نوشہرہ جنگڑ میرپور کوٹلی, یہ راستے کھولو. یہی مفتی صاحب کا, یہی, اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہوگا اس بات کا. آج نہیں تو کل, کب تک یہ ڈنڈے سے لوگوں کو دبا کے رکھیں گے؟ کب تک یہ, مجھے پتا ہے کہ یہاں کے ہمارے لوگ, ہمارے ڈوگرا بھائی, وہ کہتے ہیں اگر ہم بات کریں گے یہ تھالی اور تالی بجا کے ہمارے گھروں کے باہر جلوس نکالیں گے کہ بھائی یہ جی دیش دروہی ہے. تو آج مجھے خوشی ہے, جموں کے لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو 370 تھا یا 35 اے تھا, یہ ہماری حفاظت کے لیے تھا, ہماری پروٹیکشن کے لیے تھا, یہ ہماری سرکشا کے لیے تھا. یہ کوئی مسلمان کے لیے نہیں تھا, کوئی کشمیری کے لیے نہیں تھا. اور مجھے خوشی ہے کہ اب ہم یہ لڑائی مل کے لڑیں گے. اور میں نے پہلے بھی کہا, نہ صرف 370 اور 35 سے, بلکہ جو مفتی صاحب کا ویژن ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جموں کشمیر, جو وہ کشمیر ہمارا حصہ ہے, ان دونوں کو ملانا ہے, ہمارے راستے کھولنے ہیں. اس جموں کشمیر کی جو سمسیا, اس کا سمادھان ہمیشہ کے لیے ڈھونڈنا ہے, تاکہ بارڈرز پہ فائرنگ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے, تاکہ یہ جو چائنا آج ہمارے وہاں سے چڑھائی کر رہا ہے وہ بند ہو جائے, اور جموں کشمیر ہمارے ملک اور دوسرے ملکوں کے بیچ میں امن کا پل بنے, دوستی کا پل بنے. یہ روز ہمارے بارڈرز پہ لوگ خجل ہوتے ہیں, اپنی زمینداری نہیں کر پاتے ہیں, کچھ نہیں. پر میں نے سنا ابھی تک اس سال کا فرٹیلائزر بھی نہیں ملا ہے کسانوں کو. اب ان کی وہ جو ایک قانون پاس کیا ہے کسانوں کا, اب ہمارے پاس اپنا 370 ہوتا تھا تو ہم اپنا قانون بناتے تھے, دلی کا ہر قانون ہم پہ لاگو نہیں ہوتا تھا. مگر آج ہم ان کو وہ حفاظت نہیں دے سکتے. آج آئیں گے بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز آئیں گے, جس طرح باقی جگہ انہوں نے ریلویز کا بھی, ایئر انڈیا کا بھی, ہر چیز کو یہ بیچ رہے ہیں. ملک کو جب تک یہ چلے جائیں گے, ملک کی ایک ایک چیز انہوں نے بیچی ہوگی. کرپشن کی بات کرتے ہیں, یہاں کے لیڈر کرپٹ ہیں. میرے خیال میں انہوں نے پرانی کرپشن کا ریکارڈ جو ہے, تمام ریکارڈ بیٹ کر دیے. جہاں بی جے پی کے پاس پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہے, آج ان کے دفتر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت مشکل حالات میں جموں کشمیر میں, بالخصوص وادی کشمیر میں, اس ملک کے جھنڈے کو کھڑا رکھا. ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ شہید کیے گئے, اور یہ ہمیں بتاتے ہیں چڈی پہن کے جھنڈا ابھی تک انہوں نے وہاں چڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پر جہاں ان کا وہ مکھیا بیٹھتے ہیں, جہاں وہاں ابھی تک یہ جھنڈا نہیں چڑھاتے ہیں, ترنگا نہیں چڑھاتے ہیں. ہمیں جھنڈے کی سبق سکھاتے ہیں. میرے باپ نے تب ہندوستان کا جھنڈا اٹھایا جب ان کو گندی نالی کے کیڑے کہا جاتا تھا, جب ان کے خلاف سوشل بائیکاٹ ہوتا تھا. مگر میں کہتی ہوں, ہمارا کانسٹیٹیوشن واپس دو, ہمارا جھنڈا واپس دو. خود انہوں نے ہم سے اپنا رشتہ توڑ دیا, ملک سے ہماری ریاست کا رشتہ توڑ دیا کانسٹیٹیوشن کو ختم کر کے. میں نے قسم کھائی, انہوں نے قسم کھائی ہے, بی جے پی والوں نے قسم کھائی ہے جموں کشمیر کے آئین کی, کہ ہم قسم کھاتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم پہلے جموں کشمیر کے آئین کی قسم کھائی ہے ہم نے, اس کے بعد ہم نے کہا we will uphold, we affirm our faith in the constitution of Jammu and Kashmir and will uphold the sovereignty of and integrity of India. یعنی پہلے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی بات ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سالمیت کی بات ہوئی, اس کی سوورنٹی کی بات ہوئی. تو یہ کیسے کہ ایک انگلی یہ کاٹ دیں گے تو دوسری انگلی کو رکھیں گے, ایسا نہیں چلتا ہے. ان کو جو مال انہوں نے رات کے اندھیرے میں فیصلہ کر کے دن میں چرایا ہے, وہ ان کو سود کے سمیت واپس کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا.
मैडम सिर्फ तीन क्वेश्चन लेंगी क्योंकि इनको फ्लाइट लेंगी। एक क्वेश्चन करेगा तो सुमिंदर एयर नहीं, एक मिनट सुमिंदर। इलेक्शन है, क्या कांग्रेस आपके साथ मिलकर लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे जो चेयरपर्सन है फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कल एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है, तो नेचुरली जब चेयरपर्सन कोई बात करते हैं, फारूक साहब कोई बात करते हैं, जब वो कोई फैसला करते हैं तो हम सब उनके साथ हैं। मैडम जी, सरकार कहती है कि 370 जम्मू कश्मीर के विकास में सबसे बड़ी वादा थी। मैडम सॉरी, सरकार मैडम कहती है कि चुनाव जिस तरह आप एक ही प्लेटफार्म पर लड़ रहे हैं, क्या आने वाले असेंबली इलेक्शंस भी ऐसे ही लड़े जाएंगे? देखिए, इलेक्शन मैंने पहले भी कहा, इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर की समस्या के सामने इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कल को क्या होगा वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मुझे तो उसके बारे में मालूम नहीं। आज हम DDC के इलेक्शन इकट्ठे लड़ रहे हैं, मिल के लड़ रहे हैं, ताकि जो भी जम्मू कश्मीर के मुखालिफ ताकतें हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, हमको ये महाराजा ने ये रियासत दी थी जम्मू कश्मीर लद्दाख, आज उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए हैं। तो ऐसी ताकतें, और जो ताकतें इनका साथ दें इनके डिवाइसिव एजेंडे में, उन ताकतों को दूर रखने के लिए हम सब ने हाथ मिलाया है। अजय आप पूछे एक मिनट अजय आप पूछे। पाकिस्तान के साथ हालात अच्छे होने चाहिए, दूसरी तरफ बॉर्डर पे शेलिंग हो रही है, कश्मीर में यूथ फिर आप कह रहे हैं कि टेररिज्म ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल होगा हाथ मिलाना पाकिस्तान के साथ? रिश्ते बेहतर कैसे होंगे जब तक फायरिंग नहीं रुकेगी? सिविलियन कैजुअल्टीज बहुत हो रही हैं। मैं वही तो कह रही हूँ कि वाजपेयी जी की किताब से हमें एक पेज लेना चाहिए कि उन्होंने करगिल के होने के बावजूद, पार्लियामेंट पे हमला होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, मिलिटेंसी कम हुई, फायरिंग बंद हो गई बॉर्डर्स पे। हमें उसी किताब में से एक पेज निकाल के वही अपनाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वहाँ भी बातचीत करनी चाहिए, यहाँ भी बातचीत। जब हम चाइना के साथ, हमारा 8वां राउंड बातचीत का हो गया, 8 राउंड्स उनको, जिन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद किया, और हमने उंगली तक नहीं उठाई उनके खिलाफ। उनके साथ बात कर रहे हैं, उनसे तरले कर रहे हैं कि आप 1 इंच जमीन हमें वापस दे दो, पर वो वापस नहीं दे रहे हैं। 100 किलोमीटर जमीन उन्होंने हमारी स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? उनके साथ एक मापदंड, यहाँ से दूसरा मापदंड। मैं समझती हूँ कि वाजपेयी जी की पॉलिसी है, इनको याद करना चाहिए, वो इनके गुरु थे, इनके लीडर थे, उस पे अमल करना चाहिए। सुनील जी इंडिया टुडे। सुनील जी एक मिनट ऐसे नहीं सुनाई देगा कुछ, एक मिनट रुक जाए। ऐसे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। सुनील जी जिसका नाम ये ले रहे हैं उसका, सुनील जी पूछें आप, जिसका नाम ले रहे हैं बताइए। Thank you, ma'am. You have said that the agenda of Gupkar, alliance is to restore Article 370 and 35A. If we go the kind of arrangement that was in place prior to August 5, 2019, West Pakistan refugees, Valmiki Samaj, Gorkhas, women of Jammu and Kashmir, the High Court of Jammu and Kashmir had granted partial relief to the women of Jammu and Kashmir. The then National Conference government had gone to Supreme Court, and your party, PDP Congress government, had even brought a bill to nullify what High Court had said. Would you like to apologize to the women of Jammu and Kashmir, West Pakistan refugees and Valmiki Samaj? अपोलोजाइज करने की बात नहीं है। जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो बाल्मीकि हैं, चाहे वो दूसरे हैं, उनके हक में हम डाका नहीं डालना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बाहर से लोग आते हैं, हमारी नौकरियां ले जाते हैं, हमारी जमीन को वो हड़प करना चाहते हैं, हमारे रिसोर्स लेके जाते हैं, हमारी रेत बाजरी तक वो ले जाते हैं, निकाल रहे हैं, तो वो हमें वापस चाहिए, वो हुकूक वापस चाहिए। 370 हमें वापस चाहिए। प्लीज नो आर्ग्यूमेंट। सुनील जी नो आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चन इज ओवर। आमिर पूछें। देखिए, क्या हम दोनों झंडे एक साथ उठाएंगे? जुलूस निकालो, वो पुतले जलाओ। अरे नागालैंड वाले कहते हैं ना हम झंडा मानते हैं, ना हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, तो इनके टेलीविजन चैनल्स पे क्यों नहीं बहस होती? उस पे क्यों नहीं बहस होती इन चीजों पे? आमिर इसको आमिर को बोलने देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलकम टू जम्मू, गुपकार डिक्लेरेशन इज इन जम्मू। और सवाल मेरा ये है मैम आपसे कि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में 370, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत बड़ा नाम था, आज हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में 370 नहीं रहा है। हालांकि 370 में A, B, C, D ये सब कानून 370 से ही निकले हैं।
अगर 370 की मनसूखी कर दी गई है, इन कानूनों को 370 में से निकाला गया है, क्या लगता है आपको कि जो कहते हैं कि 370 इलीगल था, इसका मतलब इंडिया का क्या कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल था जिसके अंदर नहीं, आप तो अपने सवाल का जवाब खुद ही दे रहे हो मेरे भाई। मैंने कहा ना, इन्होंने हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भीम साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो पुतला है वो बनाना चाहते हैं, उनका दिन मनाना चाहते हैं। सरदार पटेल का पुतला बनाया, हजारों करोड़ रुपए, मगर जो सरदार पटेल साहब ने 370 में अपना रोल प्ले किया था, पॉजिटिव रोल किया था। अम्बेडकर जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। दे हैव डिसक्रेडिटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट इज नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट पार्लियामेंट। इन्होंने धज्जियां उड़ा दी उसको। आमिर नहीं, प्लीज आमिर। आमिर, पहला आपका सवाल ये, आज आपने कश्मीरी पंडित के लिए बात की, पर पिछली इलेक्शन आपके नाम पे थी, चीफ मिनिस्टर भी आप थी। कश्मीरी पंडित के लिए उस समय क्या हुआ, पहला ये जानना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या अब महबूबा मुफ्ती फ्लैग उठाएंगी या नहीं? मैंने आपको जवाब दिया कि मैंने जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की सौगंध खाई है जब मैं पहली बार असेंबली में आई हूँ, और उसके बाद मैंने कहा है I affirm my faith to the Constitution of Jammu and Kashmir and uphold the sovereignty of India and integrity। यानी ये दोनों चीजें मिली हुई हैं, जम्मू कश्मीर का झंडा और हमारे मुल्क का झंडा, ये दो झंडे हैं, दोनों एक साथ खाऊंगी। थैंक यू। हटाने का विरोध करती है। सरकार कहती है कि 370 जम्मू कश्मीर के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी, वहाँ फैक्ट्री आएंगी, लोग बाहर से आ सकते हैं। कमाल हो गया। आपको क्यों एतराज है? मैं तो जम्मू के लोगों की बात आपको बता रही हूँ कि जम्मू के लोग आज रो रहे हैं, यहाँ की इंडस्ट्रीज रो रहे हैं, यहाँ का यूथ रो रहा है कि जो इनको ख्वाब दिखाए गए थे कि 370 बहुत बड़ी रुकावट है, आज उनको पता चला 370 सबसे बड़ी सुरक्षा थी उनकी, और उस सुरक्षा को हटा दिया गया। वो इकट्ठे लड़ रहे हैं, लेकिन आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्टी टिकट, क्योंकि ये पार्टी बेसिस पे है, तो जो कैंडिडेट खड़ा करेंगे उसका सिंबल क्या ये मोडेलिटीज जो है हम आपस में, क्योंकि बहुत जल्दी इन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने कोई टाइम भी नहीं दिया, आपस में मोडेलिटीज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे।